جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ جی ایس اکیڈمی یوٹیوب چینل کے ویورز کو بھی میں السلام علیکم کرتا ہوں. اور آج جیسا کہ ویڈیو 11 سے ہم ویڈیو 12 پر آ گئے ہیں اور چیپٹر 6 جو کہ ہم گڈ بائی مسٹر چپس کا ناول کا کر رہے ہیں. اور میں نے اس چیپٹر کو ایک نام دیا ہے جس کا نام ہے چپس میرڈ لائف. اینڈ یو آر جسٹ گوئنگ ٹو بی ہیئر دیٹ کہ اس میں کتنا زیادہ وہ خوش تھا کہ اس کی اب مطلب کہ شادی ہونے والی ہے. اینڈ دس از ناؤ چیپٹر 6 اینڈ وی آر آن پیراگراف 1 to 4. سو جسٹ ریمبر دیٹ آلسو 1 to 4. آج ہم 1 سے 4 تک کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. There had followed then a time of such happiness that Chips, remembering it long afterwards. اب جو وقت گزرنے والا تھا، مطلب اب جو وقت چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اتنی زیادہ اس کو خوشی ہونے والی تھی چپس کو، ریمبرنگ اٹ لانگ آفٹرورڈ، جو کہ اس نے ہمیشہ یاد رکھنی تھی. اینڈ ہارڈلی بلیوڈ اٹ کوڈ ایور ہیو ہیپنڈ بفور اور سنس ان دا ورلڈ. اور اس کو بمشکل یہ یاد رہ رہا تھا، اسے یقین آ رہا تھا، بمشکل یہ یقین کر پا رہا تھا کہ شاید یہ ہوتا یا اس سے پہلے کبھی نہ ہوتا اس دنیا میں. For his marriage was a triumphant success. کیونکہ اس کی جو یہ شادی تھی ایک پرمسرت یا شاندار شادی تھی. And Catherine conquered Brookfield as she had conquered Chips. اور ظاہر سی بات ہے کیتھرین نے پورا بروکفیلڈ فتح کر لیا تھا جیسا کہ اس نے چپس کو بھی فتح کر لیا تھا. She was immensely popular with boys. اور وہ بہت زیادہ، immensely کا مطلب I have wrote that بے پناہ، مطلب بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی. and masters، اور ماسٹرز کے اندر بھی بہت مشہور ہو چکی تھی. even the wives of the masters tempted at first to be jealous. مطلب وہ بھی مطلب tempted persuaded، وہ بھی مائل ہو رہی تھی، وہ بھی اٹریکٹ ہو رہی تھی کہ ان کو بھی لگ رہا تھا کہ مطلب یہ جو گرل نے چپ سے شادی کر لی ہے they were jealous with her. So young and lovely، کیونکہ وہ بہت نوجوان اور خوبصورت تھی. could not long resist her charms، اور وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی اس کی خوشیوں کو، چارمز کو. مطلب جو بھی انہوں نے ایکسپیکٹ کیا ہے، دیکھا ہے کہ جو چپس کی شادی کے بعد ہو رہا تھا. بٹ موسٹ ریمارکیبل آف آل واز دا چینج شی میڈ ان چپس. موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ان دس ویڈیو کہ شادی کے بعد ایسا کیا تھا کہ جو مسٹر چپس کی ڈسپلن میں چینج لے کر آیا. بٹ موسٹ ریمارکیبل آف آل واز دا چینج شی میڈ ان چپس. سب سے زیادہ شاندار بات، ریمارکیبل، سب سے زیادہ اہم بات وہ یہ تھی کہ چپس جو تھا وہ بدل گیا تھا شادی کے بعد. Till his marriage he had been a dry and rather neutral sort of person. Dry and neutral sort of person، مطلب نیوٹرل، عام، بے تعلق، کسی سے تعلق رکھنے والا نہیں تھا. تو وہ مطلب ویری نیوٹرل ٹو آل بروکفیلڈ ماسٹرز. ٹھیک ہے، تو بہت عام بندہ تھا وہ. لائک and thought well of by Brookfield in general، اور وہ بہت اچھا سمجھا جاتا تھا عموماً بروکفیلڈ کے لیے. وہ بہت اچھا سوچتا بھی تھا اور اچھا سمجھا بھی جاتا تھا. but not of the stuff that makes for great popularity of that stirs great affection. stuff مطلب کیپیبل نہیں تھا وہ، اور میکس فار گریٹ پاپولیرٹی، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کو اتنی مطلب پاپولیرٹی، مقبولیت نہیں ملنے والی ہے. سٹرز مطلب وہ زیادہ موٹیویٹ نہیں ہونے والا تھا. آپ سٹر کو ابھارنا بھی لکھ سکتے ہیں اور موٹیویٹڈ بھی لکھ سکتے ہیں. دیٹ وڈ بی بیٹر ورڈ فار یو. He had been at Brookfield for over a quarter of a century، اور ایک مطلب چوتھائی صدی اس نے گزار دی تھی بروکفیلڈ کے اندر. and long enough to have established himself، اور اس نے اپنے آپ کو بنانے کے لیے decent fellow and a hard worker. decent مطلب ایک اپنے آپ کو اس نے نفیس بنانا تھا، اور hard worker مطلب وہ بہت زیادہ بروکفیلڈ کے اندر کام، محنت کرنے والا تھا، محنتی کہلاتا تھا. بٹ جسٹ ٹو لانگ فار اینی ون ٹو بلیو ہم کیپیبل آف ایور بینگ مچ مور. کیونکہ اب کوئی اتنا زیادہ مزید اس پر یقین نہیں کرنے والا تھا، کیونکہ اب وہ اور بہتر نہیں کر سکتا تھا. He had in fact already begun to sink into the creeping dry rot of pedagogy. Science of art یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے
ٹھیک ہے، تدریسی عمل کو بھی کہتے ہیں یا یہ سائنس کی ٹیکنالوجی کو بھی کہتے ہیں. تو آپ یہاں سے اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. آلریڈی ہی began to sink، وہ ڈوب رہا تھا، دھنس رہا تھا. I have written sink meaning دھنس جانا، creeping ریگنا، dry rot بوسیدگی، مطلب آپ اس کو بورڈم دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈم زیادہ بہتر ہے. اور آلریڈی began to sink، اور وہ بیچارہ رینگتا ہوا اس سائنس کی نالج میں، ڈرائی راٹ ہو رہا تھا، مطلب بوسیدگی میں دھنستا جا رہا تھا. دیٹ از ورسٹ اینڈ الٹیمیٹ پٹ فیٹ، اور اس کے لیے یہ پٹ فال، سوری، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا. ظاہر سی بات ہے، بروکفیلڈ کے اندر وہ کام کر رہا تھا، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ چیز اس کے لیے خطرہ بن رہی تھی، پٹ فال بن رہی تھی. فور دا پروفیشن، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی بن رہی تھی، اس کے پیشے کے لیے بھی بن رہی تھی. Giving the same lessons years after year had formed a groove into which the other affairs of his life adjusted. Formed a groove، groove کا مطلب ہوتا ہے common habit یا عادت یا معمول. Adjusted کا مطلب ہے ملا لیا، مطلب اس نے اپنی چیزوں کو ان کے ساتھ مکس کرنا شروع کر دیا تھا. into the other affairs، دوسرے معاملات میں زندگی کے. themselves with the insidious aids، آپ اس کو انسیڈیس الفریب بھی کہہ سکتے ہیں یا چلاکی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے انسیڈیس ایج، اس نے پرفریب آرام کے اندر اپنے آپ کو دھنس دیا تھا. مطلب کہ یہ فریب ہی تھا، فراڈ ہی تھا کہ وہ کہہ رہا تھا جی میں بہت فیل کر رہا ہوں گڈ، لیکن بروکفیلڈ کے اندر اس کی ابھی تک اسٹیبلٹی نہیں تھی. ہی ورک ویل، وہ بہت اچھا کام کرتا تھا. ہی واز کنسائچیس، مطلب وہ بہت زیادہ محنتی تھا، مخلص تھا. تو ہم ہارڈ ورکر کو بھی مطلب کنسائنٹیس کہہ سکتے ہیں. ہی واز اے فکسچر، مطلب وہ ایک ہی جگہ کام کرنے والا تھا. جیسے کہ اس نے ہیرو کو چھوڑ کر، جو کہ میں نے آپ کو فرسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، ہیرو کو چھوڑ کر بروکفیلڈ کو اس نے دیکھا کہ اس کو ماسٹر شپ مل رہی ہے. دیٹ گیو سروس، کیونکہ ایک جگہ پر ٹک کر کام کرنا یا ایک جگہ پر ہی کام کرنا، اس کی خدمت، اس کی مطمئن سیٹسفیکشن، اس کی کانفیڈنس، اسے حوصلے کو، ایوری تھنگ، ہر چیز کو، ایکسپیکٹ انسپائریشن، جو کہ ولولہ ہے، امنگ ہے، شوق ہے، ان چیزوں کے علاوہ اس کے اندر سب کچھ شو ہو رہا تھا. تو یہ اب تھرڈ پیراگراف ہے. اینڈ دین کیم دس astonishing گرل، اور پھر ایک حیران کن جو گرل ہے، ایک بہت انڈرسٹینڈنگ کرنے والی گرل ہے، ایک وانڈرنگ گرل ہے، اس کی لائف میں آتی ہے. whom nobody had expected، جس کو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا، کہ متوقع ہی نہیں کیا تھا کہ وہ آئے گی. least of all chips، کم از کم چپس کی ذاتی زندگی میں تو کبھی نہیں آئے گی، کسی نے یہ نہیں سوچا تھا. she made him to all appearances a new man، اور انہوں نے دیکھا جیسی اس کی شادی ہوئی مسٹر چپس کی کیتھرین برجس کے ساتھ، تو وہ ایک کمپلیٹلی اپیرنسز، مطلب اس کا تمام قسم کی جو ظاہری حالات تھے وہ بالکل ایک نئے آدمی کی طرح دکھنے لگ گیا، ایک نیا اس کے اندر بدلاؤ آیا. though most of the newness was really a warming to life of things that were old, imprisoned and unguessed. تو جو زیادہ تر اس کے اندر ایک نیا پن آیا تھا وہ واقعی میں اس کی زندگی کی چیزوں میں آیا تھا. جیسے کہ وہ اس کا جو اولڈ ایک رویہ تھا وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا. imprisoned، I have written the word، مقید اور unguessed، قیاس سے باہر، مطلب ہر چیز جو لوگ گیس کر لیتے تھے کہ اس کے بارے میں، وہ اب ان گیس ہو چکا تھا، لیکن لوگ اس سے اب گیس نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اب کس طرح کا بیہیویئر شو کرے گا. his eyes gained sparkle، اس کی آنکھیں، یہ چیز میں آپ کو کہتا تھا کہ بورڈ میں کوشچن آتا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ بورڈ میں کہ آپ مسٹر چپس جو ہیں انہوں نے شادی کے بعد ان کے اندر کیا چینجنگ آئی تھیں. تو یہ چینجنگز آئی تھی کہ ان کی آنکھوں میں اسپارکل، مطلب شائن آ گیا تھا. his mind، ان کے دماغ بھی جو ہے مطلب کہ اس میں بھی چمک دھمک آ گئی تھی. which was adequately، جو کہ مناسب طور پر، if not brilliantly equipped، وہ اچھے سے مطلب کہ بہت زبردست قسم سے بھرا نہیں ہوا تھا، equipped نہیں تھا، مطلب مناسب طور پر ان کا دماغ جو تھا زیادہ knowledgeable نہیں تھا. began to move more adventurously، اور اب ان کا جو رویہ تھا وہ آگے سے اب دلیری پکڑ رہا تھا، مطلب دلیر ہو رہے تھے وہ. The one thing he had always had a sense of humor blossomed into a certain richness. ایک چیز جو ان کی بہت زیادہ بڑی کھل گئی، مطلب blossom کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا، ان کا جو مزاج تھا ایک اچانک richness، مطلب فوراً سے ان کا
जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया, विच हिज ईयर्स लेंट मेच्योरिटी, और अब उनकी जो समझदारी थी वो भी बढ़ रही थी. ही बिगैन टू फील अ ग्रेटर स्ट्रेंथ, क्योंकि अब उनके अंदर एक नई ताकत और एक मजीद बढ़ती हुई ताकत महसूस हो रही थी. एंड हिज डिसिप्लिन, और उनकी डिसिप्लिन मतलब नज़्म व ज़ब्त जो वो पढ़ा रहे थे, उस नज़्म व ज़ब्त के अंदर भी उनका बेहतरी आ रही थी. इम्प्रूव टू बी a point at which it could become in a sense less rigid. अब वो स्टिक नहीं हो रहे थे, मतलब अपने मेथड को बेहतर कर रहे थे पढ़ाने की. He became more popular, और वो मजीद बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे थे. तो अब इस वीडियो के एंड में मैं जस्ट आपसे ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक और दो MCQs, एक शॉर्ट क्वेश्चंस और दो MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस हवाले से आपने चैप्टर 6 को, जो कि चिप्स मैरिड लाइफ के नाम को मतलब नाम दिया है मैंने इस चैप्टर को, वो आपने ज़रा गौर से सुनना है, और इसमें से आपको दो MCQs और एक शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगे. तो स्टे ट्यून एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जो कि वीडियो 13 है, वो भी चैप्टर 6 की ही होगी.